से चल रहा है। ऐसा ही है ना? याद है? अच्छा, बड़ी बात है। आज आप सबसे पहली बात जो समाप्त कर रहे हैं वो ये है कि जब मुर्दे को कब्र में दफन करते हैं, दफन करके वहाँ से लोग चलते हैं तो उनके जूतों की आवाज़ भी मुर्दा सुनता है, और ये बाकायदा हदीस से साबित है। उस वक्त उसके पास दो फरिश्ते आते हैं, इंतहाई डरावनी और हैबतनाक शक्ल होती है उनकी। बदन का रंग सियाह, आंखें नीली और बड़ी बड़ी आंखें होती हैं। सर से पांव तक सारे बाल ही बाल होते हैं, और दांत कई कई हाथ के होते हैं, जिनसे वो जमीन चीर कर मुर्दे के पास आते हैं दांतों से। उनमें से एक को मुनकर और दूसरे को नकीर कहते हैं। जो कब्र में सबसे पहले फरिश्ते आते हैं उनके क्या नाम है? मुनकर नकीर। मुनकर नकीर। नकीरान जी, नकीरान को कहते नकीरैन ये है, ये जो बैठे हुए हैं यहाँ कंधों पे, इनको नकीरैन कहते हैं। मुनकर नकीर उनको कहते हैं। अच्छा, और वैसे नकीरैन उनको भी कहा जाता है, जो कब्र के फरिश्ते हैं उनको भी कहा जाता है। अच्छा जी, वो कब्र में आकर मुर्दे को झंझोड़ते हैं और बड़ी डरावनी आवाज में झिड़क कर उसको उठाते हैं, उठा के बिठाते हैं और सख्त करख्त आवाज के साथ वो सवाल करते हैं। 3 सवाल होते हैं। पहला सवाल होता है मन रब्बो का, तेरा रब कौन है? अगर बंदा मुसलमान है तो जवाब देता है रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल वो करते हैं मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? तो मुसलमान जवाब देता है दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। तीसरा सवाल वो करते हैं मा कुन्ता तक़ूलु फी हाज़र रजुल, वहाँ मुर्दे के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल मुबारक होती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस सामने होता है, और वो पूछते हैं इस शख्सियत के बारे में तू क्या कहता था? अगर वो मुसलमान है और कसरत से दरूद पढ़ता रहा है, रसूलुल्लाह के नारे लगाता रहा है, ठीक है, फिर तो कहेगा हुवा रसूलुल्लाह, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब जब ये 3 सवाल वो कर लेंगे तो फिर कहते हैं कि तुझे किसने बताया है? तूने देखा हुआ था इनको? तुझे कैसे पता है कि ये रसूलुल्लाह है? तो जवाब देगा मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी, उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की, उसकी बरकत से मुझे नजर आ गया कि ये अल्लाह के रसूल है। सुभान अल्लाह। इसका मकसद है कि कुरान पढ़ने के बड़े फायदे हैं। बेशक कुरान पढ़ने की बरकत से ही वो कब्र में अपने नबी को पहचानेगा। ठीक है। बाज़ रिवायतों में आया कि जब वो फरिश्ते सवाल का जवाब सुन लेते हैं ना, तीनों जवाब उनको मिल जाते हैं, तो बाद में कहते हैं सानू पहले ही पता सी तू यही कहना है, हमें मालूम था तूने यही कहना है। यहां हमारे बुजुर्गों ने लिखा कि जब मालूम था फिर पूछते क्यों हो? ये कैसे तुम्हें पता था कि ये जवाब देगा? तो बुजुर्गों ने लिखा कि वो फरिश्ते कहते हैं ये चेहरा ही बता रहा था कि इसने जवाब दे लेंगे, लेकिन हमारी तो ड्यूटी हमने पूरी करनी थी। फिर आसमान से एक मुनादी निदा देता है, आवाज आती है मेरे बंदे ने सच कहा है, इसके लिए कहां? कब्र में। जन्नत का बिछौना बिछाओ, जन्नत का लिबास पहनाओ। ये लिबास दुनिया का उतारो, जन्नत का लिबास पहनाओ, और इसके लिए जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो। फिर जन्नत की खुशबुएं और हवाएं उसे आती रहती हैं,
اور جہاں تک نگاہ جاتی ہے وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ آپ نے سماعت کیا کہ پہلے قبر دباتی ہے، اب جب سوال جواب ہو گئے، پاس ہو گیا، اب قبر کشادہ کر دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے یوں سو جا جیسے پہلی رات کا دولہا یا دلہن سوتے ہیں، یعنی پھر تجھے کوئی نہیں جگانے والا، بس یہی مرحلہ تھا، اب یہاں سے پاس ہو گیا ہے، اب کوئی نہیں جگائے گا تجھے، اب حشر کو ہی اٹھے گا۔ یہ خاص کے لیے مرتبہ ہے، یہ سارا جو انتظام ہوا ہے، قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے۔ عوام کے لیے جتنا رب چاہے قبر کشادہ ہوتی ہے، بعض کے لیے 70 ہاتھ تک کھلی ہو جاتی ہے قبر، بعض کے لیے جتنا رب چاہے جہاں تک کہ حد نگاہ تک قبر کشادہ ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو نافرمان لوگ ہوتے ہیں، گناہگار ہوتے ہیں، ان پر عذاب بھی ہوتا ہے، جیسے ان کے لیے رحمت ہوئی ہے، ان پر عذاب ہوتا ہے ان کے اپنے گناہوں کی مطابق۔ پھر کسی نیک بندے کی شفاعت سے یا کسی عمل کی برکت سے اللہ پھر اس عذاب سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے، لیکن سوال و جواب کے بعد یا راحت ملتی ہے یا عذاب ملتا ہے، دونوں شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ مومن جو ہو ایماندار لیکن ہو گناہگار، ایماندار ہے، مسلمان ہے لیکن گناہوں میں زندگی گزاری ہے، عذاب قبر جس دن وہ مرا اگلی جمعرات تک رہے گا، جمعرات جب آتی ہے پھر عذاب ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ ہفتے کو مرا، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، جس دن بھی مرا، جمعرات تک رہے گا عذاب، جمعرات آئے گی پھر عذاب ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ حدیث سے یہ بھی ثابت ہے جو مسلمان جمعرات کو دنیا سے جائے قبر میں، یا جمعے کو قبر میں جائے، یا رمضان کے کسی دن رات بھی جائے، وہ نکیرین کے سوال سے بھی بچ جاتا ہے، عذاب قبر سے بھی بچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جو ہے نا حدیث میں کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، یہ یوں ہوگا کہ پہلے اس کی بائیں ہاتھ کی طرف سے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، پہلے جو جس کے لیے جنت کی کھڑکی کھلنی ہے نا، پہلے اس کے لیے جہنم کی کھڑکی کھلے گی، جہنم کی کھڑکی کھلے گی، اس کی لپیٹ، جلن، گرم ہوا، سخت بو یہ محسوس کرے گا، پھر وہ بند کر دیں گے۔ یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد وہ کھڑکی بند کر دی جائے گی، اور اس کے بعد جنت کی کھڑکی کھول کر پھر کہا جائے گا اب دونوں تو نے دیکھ لیے ہیں، اگر سوال جواب ٹھیک نہ دیتا تو پھر وہ تھا، تجھے دکھا دیا، اگر سوالوں کے جواب ٹھیک نہ ہوتے تو پھر وہ چیز تھی، اب تو نے ٹھیک دے دیے ہیں جواب، اب تیرے لیے یہ راحت ہی راحت ہے۔ اور اسی طرح جو منافق ہے اس کے برعکس ہوگا، اس کے لیے پہلے جنت کی کھڑکی کھلے، ساری نعمتیں اس کو دکھا کے نا، مزہ جب آنے لگے گا تو بند کر دیں گے، پھر کھڑکی بند کر دیں گے، پھر جہنم کی کھڑکی کھولیں گے فرشتے اور پوچھیں گے، کہیں گے اگر تو نے کاش اچھے جواب دیے ہوتے تو وہ مزے رہتے، تو جواب نہیں دے سکا، اب یہ عذاب ہمیشہ کے لیے رہے گا جب تک رب چاہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جب فرشتے سوال و جواب کرنے کے لیے آتے ہیں اور وہ منافق ہے، بدبخت ہے، سوال کرتے ہیں تو یہ جواب میں کہتا ہے ہاں لا ادری، افسوس مجھے تو کوئی نہیں پتا، مجھے تو کوئی نہیں پتا، بلکہ یہ کہے گا کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول، میں جیویں لوگوں کو سنتا سا میں بھی کہہ چھڑتا سا۔ آج بھی بہت ساری دنیا ایسے ہی زندگی گزار رہی ہے، جیسے کسی سے سنی سنائی کے پیچھے لگے ہوئے، او جی میں فلانے نو انج سنیا سی، فلانی مجلس سے جو انج کہہ رہا سی تو میں کہ انج ہی ہونا، ٹھیک ہے، اسی پہ لگے ہوئے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا، جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی ویسے کہتا تھا۔ اب فرشتے کہیں گے یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھانا بچھاؤ، آگ کا لباس پہناؤ، جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولو اور اس کو ابھی سے عذاب شروع کر دو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ جیسے لوگ کہتے تھے، کیونکہ ہم نے نبی کس لیے بھیجے؟
ہم نے قرآن کس لیے اتارا اور دین کی کتابیں کس لیے تھیں؟ یہ سنی سنائی پہ کیوں رہا؟ پڑھتا کیوں نہیں تھا؟ علم کیوں نہیں حاصل کیا اس نے؟ لوگوں کے پیچھے چلتا رہا، دین کو تو خود سیکھا کیوں نہیں ہے؟ عذاب شروع کرو اور پھر اللہ اکبر، اللہ کی پناہ، 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو اندھے اور بہرے، نہ انہیں کچھ ویکھنا ہے بھی کتھے وجدی پئی ہے، نہ انہیں سننا ہے بھی کی پیا کہندا ہے۔ یہی مطلب ہے نا اندھے بہرے کا۔ اندھے کتھے مار دیں گے، اکھ تے وجے، نک تے وجے، جتھے وجے انہیں مار دیں گے، انہیں نظر ہی نہیں ہوتا کہ کنی وجی ہے، چیخ پکار کنی نکلی، انہیں سننا کوئی نہیں۔ 2 فرشتے، یہ حدیث ہے باقاعدہ، مقرر ہوتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں لوہے کا ہتھوڑا ہوتا ہے اور اتنا سخت اور وزنی ہوتا ہے کہ پہاڑ پہ ماریں تو مٹی بن جائے، پہاڑ پہ ماریں تو وہ پہاڑ مٹی بن جائے۔ وہ اس بندے کو مارتے ہیں اس ہتھوڑے